دوستوں، یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ایک چھوٹے سے لڑکے ٹام کی۔ وہ 3 بہنوں میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بہت محنت سے اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ٹام کو اسکول میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر غربت کی وجہ سے وہ اسکول نہ جا سکا، مگر اسکول کی کھڑکی سے ٹیچر کی ساری باتیں سنتا اور یاد رکھتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کی۔ وہ ہمیشہ اپنے اور اپنے پیاروں کی بہتر زندگی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ غربت اور بدحالی کے باوجود ٹام ایک روشن خیال اور پرعزم نوجوان تھا۔ اسے سیکھنے کا جنون تھا اور وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز اور مواقع تلاش کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ وہ اکثر پرانی کتابیں جمع کر کے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن ٹام نے گاؤں کے ایک چوک پر پوسٹر دیکھا جس میں $1 ملین کے عظیم انعام کے ساتھ ٹیلنٹ شو کا اعلان کیا گیا تھا۔ جوش نے اس کا دل بھر دیا اور وہ شرکت کرنے کی خواہش لے کر وہاں گیا، مگر مقابلے کی داخلہ فیس اس کے خاندان کی استطاعت سے باہر تھی۔ اس کے باوجود وہ بہت پرعزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مقابلہ ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کا موقع بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شو کے منتظم سے ملاقات کر کے ان کو اپنی مجبوری بتائے گا۔ چنانچہ وہ شو کے منتظم مسٹر جینکٹس سے ملا اور عاجزی سے اپنی صورتحال بتائی، تو ٹام کے عزم اور جذبے سے متاثر ہو کر مسٹر جینکٹس نے داخلہ فیس معاف کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ٹیلنٹ کو کبھی بھی مالی حدود سے محدود نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا شرکت کی اجازت ملتے ہی ٹام نے مستعدی کے ساتھ مشق کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس کہانی سنانے اور اداکاری کرنے کا فطری مزاج تھا، اور اس نے ایک غریب گاؤں کے ایک چھوٹے اور لاچار لڑکے کی جدوجہد اور خوابوں پر مبنی کہانی پر ایک دل دہلا دینے والا ڈرامہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلنٹ شو کا دن آ گیا اور پورا گاؤں پرفارمنس دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ جب ٹام کی باری آئی تو اس نے کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا اور خود پر قابو پاتے ہوئے اپنا ڈرامہ پیش کیا۔ اس کا مضبوط عزم اور توانائی سے بھرپور کارکردگی کسی جادو سے کم نہ تھی۔ تمام سامعین اس کی کہانی کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے، لہذا جب شو ختم ہوا تو ججوں کو فیصلہ کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ مقابلہ بہت سخت تھا۔ آخر کار انہوں نے متفقہ طور پر ٹام کو فاتح قرار دیا۔ ہجوم خوشی سے گونج اٹھا اور ٹام کو $1 ملین کے عظیم انعام سے نوازا گیا۔ خوشی کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جب ٹام نے اپنے گھر والوں کو اپنی جیت کی خبر سنائی تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ایک کروڑ پتی کے طور پر ٹام کا پہلا کام اپنے خاندان کو بہتر زندگی فراہم کرنا تھا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے پاس آرام دہ گھر اور بہن بھائیوں کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ہو،
لیکن ٹام کی سخاوت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں میں اور بھی بچے ہیں جن کے خواب تو ہیں لیکن وسائل کی کمی ہے۔ اس نے ایک اسکالرشپ فنڈ قائم کیا تاکہ محدود ذرائع کے ساتھ ہونہار بچوں کی مدد کی جا سکے، جس سے انہیں اپنے شوق اور خوابوں کو آگے بڑھانے کا موقع ملے۔ ٹام نے رقم کا ایک حصہ کاروبار میں اور زمینداری میں لگا دیا، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹام کی دولت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، لیکن اس کی عاجزی اور مہربانی برقرار رہی۔ وہ اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولا اور مختلف طریقوں سے اپنی کمیونٹی کی مدد کرتا رہتا۔ اسکول اور اسپتال بنائے۔ اس کے علاوہ گاؤں والوں کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ہر سطح پر ان کی مدد اور رہنمائی کرتا رہتا۔ اپنی کہانی سنانے کی مہارت سے ٹام نے دور دور تک لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ نہ صرف کروڑپتی بن گیا بلکہ ضرورت مندوں کے لیے امید کی کرن بھی بن گیا۔ اس نے دنیا کا سفر کیا، اپنی استقامت کے پیغام اور معاشرے کو واپس دینے کی اہمیت کا چرچا کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے کس طرح ایک عام نوجوان ایک کامیاب انسان بنا اور اپنی سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوا اور بعد میں وہ اپنے ملک کا صدر منتخب ہوا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔